بے شمار فضائل و برکات ہیں. کعبے کے بدرالدجا، طیبہ کے شمس الضحا، دافع جملہ بلا، شافع یوم جزا. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات سبحان اللہ وہ کمال کی ذات ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کرنا، نبی پاک پر درود پڑھنا بھی کتنی بڑی برکت لاتا ہے. خلیفہ اول سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھنا گناہوں کو اس قدر جلد مٹاتا ہے کہ پانی بھی آگ کو اتنی جلدی نہیں بجھاتا. اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر سلام بھیجنا گردنیں یعنی غلاموں کو آزاد کرنے سے افضل ہے. درود و سلام پڑھنا سیکھو عاشق اکبر سے. نبی پاک کے سب سے قریبی ساتھی بتا رہے ہیں نا، ان سے زیادہ نبی پاک کا قرب کس نے پایا؟ وہ یار غار بھی تھے، یار مزار بھی ہیں، آج بھی نبی پاک کے ساتھ ہے نا. وہ فرماتے آگ کو پانی اتنی جلدی نہیں بجھاتا ہے جتنا درود پاک گناہوں کو مٹا دیتا ہے. ہم گناہگار لوگ ہیں، ہم خطاکار لوگ ہیں، روزانہ ہی گناہ ہو جاتے ہیں. صبح گھر سے نکلتے گناہ ہو جاتا ہے، شام گناہ ہو جاتا ہے. تو اگر یہ ہمارے ساتھ وہ کہتے ہیں نا فائر ایکسٹنگوشر، اگر یہ درود پاک کا چھڑکاؤ بھی ہوتا رہے، ساتھ ساتھ صبح شام درود پاک بھی پڑھتے رہیں، اللہ بڑا کریم ہے. نبی پاک کے ذکر خیر کی برکت سے کیا بعید ہمارے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں. اور حدیث پاک بھی تو ہے نا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے کہ جو کوئی شخص مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے اور 10 گناہوں کو مٹاتا ہے اور 10 درجات کو بلند فرماتا ہے. ایک درود رحمتیں برکتیں تو دیکھیں کتنی ہیں، تو پھر کیوں نہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود پاک کا ورد کیا کریں. آج کل سوشل میڈیا نے ہمارا یہ سمجھیے کہ زندگی کا بہت بڑا حصہ لے لیا. فیملی ٹائم بھی اس نے لے لیا، نماز ٹائم بھی بہت سو کا لے لیا، قرآن ٹائم پہلے نہیں تھا اب سوشل میڈیا میں چلا گیا. تو اب زندگی میں اتنا سارا ٹائم ہمارا موبائل لے جاتا ہے، تھوڑا سا نکالیے اس سے ٹائم، درود ٹائم شامل کریں اپنی زندگی. نماز پڑھیں اور روزانہ درود پاک پڑھیں، پھر دیکھیں کتنی برکتیں حاصل ہوتی ہیں. اللہ مجھے بھی آپ کو بھی کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آج میں ایک ایسی ہستی کے بارے میں کچھ آپ کو بتاؤں گا. لوگ کہتے ہیں عادتیں اچھی ہونی چاہیے، اور واقعی نو ڈاؤٹ انسان اپنی عادتوں سے پہچانا جاتا ہے. اور آج کل تو بڑی بڑی کتابیں لکھی جا رہی ہیں کہ کامیاب لوگوں کی عادتیں، ٹاپ 10 ان کی ہیبٹس، اور لوگ اس پر باقاعدہ لیکچر سننے جاتے ہیں، ورک شاپس ہوتی ہیں کہ وہ کامیاب ہو گئے ان عادتوں کو اپنا کر. اگر ہم بھی یہ عادتیں اپنائیں گے تو ہم بھی کامیاب ہو جائیں گے. تو آج میرا جو ٹاپک ہے وہ انسان میں کون سی عادتیں ہیں جو ہونی چاہیے اور پھر کس کو فالو کر کے ہم یہ سیکھ سکتے ہیں. سبحان اللہ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک بڑی خوبصورت حدیث پاک ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اچھی عادتیں 360 ہیں. There is a 360 habits. نبی پاک فرماتے ہیں کہ 360 اچھی عادتیں ہیں. اللہ کریم جب کسی سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کی ذات میں ایک اچھی عادت پیدا فرما دیتا ہے. یعنی ایک اچھی عادت بھی کسی کی ذات میں آ جائے نا، یہ اللہ کی مہربانی ہے. اللہ نے بھلائی کا ارادہ کیا ہے اور اسی کے سبب اسے جنت میں بھی داخل فرما دیتا ہے. This is the importance of good habit. اچھی عادت کی امپورٹنس سمجھے کہ 360 ہیں ٹوٹل اچھی عادتیں. اللہ جس سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس میں ایک اچھی عادت عطا فرماتا ہے اور اسی کے سبب اسے جنت میں بھی داخل کر دیتا ہے. اب سبحان اللہ کوسچن دیکھیں. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے آقا کے ساتھ ہیں، عرض کرتے ہیں حضور کیا میرے اندر میں اس میں سے کوئی عادت موجود ہے؟ جو 360 عادتیں آپ کہہ رہے ہیں کوئی ایک عادت حضور میرے اندر بھی موجود ہے. اللہ اکبر. اب ذرا آنسر سنیے.
سرور کائنات علیہ السلام فرماتے اے ابو بکر تمہارے اندر یہ ساری عادتیں موجود ہیں۔ اللہ اللہ، یہ ہے مرتبہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ کیوں یہ 360 عادتیں ساری کیسے آ گئی؟ ساتھی کس کے تھے، دوست کس کے تھے، تربیت کس کی تھی؟ سبحان اللہ، نبی پاک علیہ السلام کے سفر و حضر میں ساتھی ہیں، ہر جگہ نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ ہیں۔ اعلان نبوت فرمانے سے پہلے نبی پاک سے دوستی تھی۔ پیارے آقا علیہ السلام نے 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت فرمایا، مگر کم و بیش جب نبی پاک کی عمر 20 سال تھی، جب سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک کے دوست ہیں، 20 سال کی قربت ہے۔ اور اب جب نبی پاک علیہ السلام نے اعلان کیا، اللہ کی طرف بلایا، لوگوں نے بڑی مخالفت کی، بڑے مظالم کیے، مذاق اڑایا، مگر سبحان اللہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے ہی سنا، سب سے پہلے کلمہ پڑھ کر نبی پاک کے دامن سے وابستہ ہوا۔ ایسی قربت تھی نا کہ 360 عادتیں، وہ ساری خوبیاں نبی پاک کی تربیت سے ان کو حاصل ہو گئی۔ میرا یہ موضوع نہیں ہے، مگر میں ایک ٹاپک کو ٹچ کرتا ہوا نکلوں گا۔ اب یہاں پتا کیا چلا کہ نبی پاک کی سنتیں جو ہیں بیسیکلی وہی کامیاب عادتیں ہیں۔ نبی پاک کی عادتوں کو ہی سنت کہا جاتا ہے نا، نبی پاک کے طریقے کو سنت کہا جاتا ہے۔ تو پیارے آقا علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کر کے انسان اپنی عادتوں کو بہتر کر سکتا ہے۔ اچھا ہو گیا ہے ہمارے معاشرے میں، ماشاءاللہ یہاں بھی کافی سارے نیک نمازی لوگ نظر آ رہے ہیں، ویسے ہماری دعوت اسلامی میں بہت سارے لوگ سنتوں پر عمل کرتے ہیں، مگر ہوا یہ ہے کہ اب کسی سے بات کریں نا کہ جناب آپ سنتوں پر عمل کرتے ہیں، تو لوگ کہتے ہیں ہاں ہم کرتے ہیں۔ ذرا بتائیے کون کون سی سنتوں پر عمل کرتے ہیں؟ کہ بھی آپ اپنے ہی امتحان لے لیں، کسی اور کا نہ لیں۔ جتنے مجھے ابھی یہاں سن رہے ہیں، ذرا میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، آپ اپنا امتحان لیں کہ پہلے تو مجھے کتنی سنتیں پتہ ہیں اور اس کے بعد کتنی سنتوں پر میں عمل کرتا ہوں۔ تو پرابلم یہ ہوگا جب آپ اس پر غور کریں گے نا، تو شاید 10 12 15 سنتوں کے بعد ہماری بس ہو جائے گی۔ ہم کہیں گے ہاں میں سنت پر عمل کرتا ہوں، میرے چہرے پہ داڑھی ہے، میں سیدھے ہاتھ سے کھانا کھاتا ہوں، میں بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھاتا ہوں، میں بیٹھ کر کھانا کھاتا ہوں، سر پہ جو امامہ باندھنے والے کہیں گے میں امامہ باندھتا ہوں، میں سنتوں والا لباس بھی پہنتا ہوں، میں سلام بھی کرتا ہوں، میں کنگا بھی کرتا ہوں، میں تیل بھی لگاتا ہوں، اور بتائیے، تو شاید اگلی 2 4 5 سنتوں کے بعد چیپٹر کلوز ہو جائے گا۔ ایسا نہیں ہے، نبی پاک کی صرف یہ 10 15 سنتیں نہیں ہیں اور ہم نے انہی کو سنتیں سمجھ لیا۔ یاد رکھیے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہم میں سے اکثر وہ ہیں جو لباس کی سنتیں اپنائے ہوئے ہیں، جو اپیرنٹ سنتیں ہیں، دکھنے والی سنتیں وہ تو اپنا لی ہم نے، داڑھی بھی رکھ لی، لباس بھی سنت والا پہن لیا، مذہبی نظر آنے بھی لگ گئے، کھانا بھی سیدھے ہاتھ سے کھایا، بریلینٹ، بہت اچھی بات ہے، مگر صرف یہی سنتیں نہیں ہیں۔ سچ بولنا بھی تو سنت ہے نا، حلال کمانا بھی تو سنت ہے، قرضہ وقت پر واپس لوٹانا بھی تو سنت ہے، وعدوں کی پاسداری بھی تو سنت ہے، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا بھی تو سنت ہے، اپنی زوجہ کے ساتھ نرمی سے پیش آنا بھی تو سنت ہے، اپنے بچوں پر شفقت کرنا بھی تو سنت ہے، کاروبار کرنا ہے تو بات اپنی پوری کرنا، خالص چیز دینا، ملاوٹ سے بچنا بھی تو سنت ہے۔ ان سنتوں پر عمل کون کرے گا؟ صرف داڑھی رکھ لینا، صرف مذہبی نظر آ جانا اور کہنا میں سنتوں کا پیکر ہو گیا؟ نہیں میرے میٹھے اسلامی بھائیو، کردار کی سنتیں اور ہیں اور وہ زیادہ امپورٹنٹ ہیں۔ بعض اوقات جس کے چہرے پر سنت ہے اس کے اندر کردار کی سنت زیادہ ہونی چاہیے، ورنہ لوگ باتیں کرتے ہیں کہ دیکھو یار نبی پاک کی سنت، چہرے پہ سجائی، جھوٹ بولتا ہے، حرام کماتا ہے، وعدہ خلافی کرتا ہے، وقت پر پیسے نہیں لوٹاتا، یہ تو سنت کے ساتھ بھی ہم کھلواڑ کر رہے ہیں نا۔ تو سمجھیے کہ نبی پاک کی اس پوری سیرت ہے۔ اللہ کرے کہ ہم لباس کی سنتیں بھی اپنائیں، ہم کردار کی سنتیں بھی اپنائیں، ہم اندر سے بھی نبی پاک کی سنتوں کے پیکر بن جائیں۔ یہ وہ عادتیں ہیں جو اگر ہمارے اندر آ جائیں
تو پھر وہ دور آ سکتا ہے کہ ہمارے اسلاف وہ تھے کہ جن سے لوگ کاروبار کرتے تھے اور مسلمان ہو جاتے تھے. سبحان اللہ. جس ہستی کی ہم بات کر رہے ہیں آپ کا اسم گرامی کیا ہے یہ بھی آپ سیکھ لو. حضرت ابو بکر صدیق کا نام عبداللہ، کنیت ابو بکر اور القابات صدیق و عتیق ہیں. صدیق کا معنی ہے بہت سچ بولنے والا. آپ زمانہ جاہلیت سے ہی، ابھی اسلام نہیں قبول کیا تھا، اس سے پہلے ہی آپ اس لقب سے مشہور تھے، ہمیشہ سچ بولتے تھے. عتیق کا معنی ہے آزاد. نبی پاک علیہ السلام نے آپ کو خوشخبری دی تھی، انت عتیق من النار، اے ابو بکر تم جہنم سے آزاد ہو. آپ کا یہ لقب ہی عتیق پڑ گیا. سبحان اللہ. آپ قریشی ہیں اور 7ویں پشت میں شجرہ نسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندانی شجرے سے مل جاتا ہے. آپ عام الفیل کے یعنی جو ہاتھی والا واقعہ ہوا تھا اس کے تقریباً 2.5 برس بعد مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے. نبی پاک اس ہاتھی والے واقعے کے 55 دن بعد پیدا ہوئے اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ 2.5 سال بعد، یعنی پیارے آقا اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی عمر میں تقریباً 2.25 سال کا فرق تھا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ وہ صحابی ہیں جنہوں نے آزاد مردوں میں سب سے پہلے نبی پاک علیہ السلام کی رسالت کی تصدیق کی اور ایمان لائے. آپ کے فضائل و کمالات اس قدر زیادہ ہیں کہ رسول اور انبیاء کرام کے بعد اگلے اور پچھلے تمام انسانوں میں سب سے افضل و اعلیٰ ہیں. اسلام کی خاطر لڑی جانے والی بہت سی لڑائیوں میں شریک ہوئے. صلح و جنگ کے تمام فیصلوں میں نبی پاک علیہ السلام کے وزیر و مشیر رہے. زندگی کے ہر موڑ پر نبی پاک علیہ السلام کا ساتھ دے کر جانثاری کا حق ادا کیا. 2 سال 7 مہینے مسجد خلافت پر رونق افروز رہ کر 63 سال کی عمر میں 22 جمادی الاخری سن 13 ہجری پیر شریف کا دن گزار کر آپ نے وفات پائی. سیدنا عمر فاروق امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی اور روضہ منورہ میں حضور اقدس علیہ السلام کے پہلو میں آج بھی آپ کی آرام گاہ موجود ہے. سبحان اللہ. وہ شاعر لکھتے ہیں نا، محبتوں کا صلا ایسے کون دیتا ہے، سنہری جالیوں میں یار غار آپ سے ہیں. نبی پاک کے ساتھ آج بھی موجود ہیں. رہتی دنیا میں جب بھی لوگ نبی پاک کو سلام عرض کرنے جاتے ہیں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی سلام پیش کرتے ہیں. کیا شاندار زندگی گزاری. آپ کی زندگی کے بہت سارے پہلو ہیں. آج میں خاص طور پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عشق رسول، نبی پاک کے ساتھ جو ہجرت کے واقعے میں قربانی دی، پیارے آقا پر کس طرح اپنا مال خرچ کیا، یہ واقعات ہم نے کئی بار سنے ہیں. مگر آج میں کچھ اور پہلو آپ کو بتانا چاہتا ہوں. ایک فیملی اجتماع ہے، شادی کی محفل ہے اور خاندان کے لوگ جمع ہیں. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے کیسے اور بھی کمالات سے نوازا. فراست ایسی تھی. فراست کس کو کہتے ہیں کہ فراست کے معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے کرم سے اپنے اولیاء کے دلوں میں وہ چیز ڈالتا ہے جس سے ان کو اپنے بعض آنے والے معاملات کی علم پہلے سے ہو جاتا ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں مشہور صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے کہ میرے علم میں 3 ہستیاں ایسی گزری ہیں جو فراست کے بلند ترین مقام پر موجود تھیں، جن میں ایک امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. آپ نے فراست میں، آپ کی فراست کیسی تھی کہ آپ نے اپنے بعد جس خلیفہ کو مقرر کیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں وہ خوبیاں دیکھ لی تھی کہ آپ ان کو مقرر کر کے گئے. اور اس کے بعد جو فتوحات کا سلسلہ شروع ہوا، جو آدھی دنیا پر اسلام کا پرچم لہرایا، حضرت عمر فاروق کو سلیکٹ کرنا، یہ بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اعلیٰ فراست تھی. آپ کے اندر آپ کا جو اخلاق تھا، جو آج میرا مین ٹاپک ہے، ایک آپ کی فیملی میں ایک واقعہ ہوا. آپ اپنے رشتہ دار کی ہیلپ کرتے تھے، مدد کرتے تھے، سپورٹ کرتے تھے،
اور وہ جو صحابی تھے وہ آپ ان کا خرچ اٹھاتے تھے، ان سے ان کو سخت دکھ پہنچا، کسی معاملے پر بڑا دکھ پہنچا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان صحابی کا خرچہ روک لیا اور قسم کھائی کہ آئندہ میں کبھی اس کی مدد نہیں کروں گا۔ اب مثال کے طور پہ ہمارے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے، ہم کسی کی ہیلپ بھی کرتے ہوں، وہ سپورٹ بھی کریں، ہمارا دل دکھا دے، اب دل دکھے گا تو ہم کہیں گے بس اب وقت تو ختم، ایک تو اس پہ اتنی محنت کروں، اس کی ہیلپ کروں، اس کو سپورٹ کروں اور یہ میرے ہی خلاف بات کرے، میرا ہی دل دکھائے، ہم فوراً اس سے تمام نعتیں بند کر دیتے ہیں، ہیلپ کا دروازہ بند کر دیتے ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی، صحابی کا نام تھا حضرت مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے ان سے مدد نہ کرنے کی قسم کھا لی کہ اب میں مدد نہیں کروں گا۔ اب آپ کے اس عمل پر قرآن میں قرآنی آیت نازل، جبریل امین قرآن کی آیت لے کر آئے اور قسم نہ کھائیں، صدیق اکبر نے قسم کھا لی تھی نا، اللہ فرماتا ہے اور قسم نہ کھائیں وہ جو تم میں فضیلت والے اور گنجائش والے ہیں، قربت والوں اور مسکینوں اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو دینے کی، اور چاہیے کہ معاف کریں، وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، چاہیے کہ معاف کریں اور درگزریں۔ کیا تم اسے دوست نہیں رکھتے کہ اللہ تمہاری بخشش کرے اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے؟ اللہ اکبر۔ صدیق اکبر نے جب یہ سنا کہ میری قسم کھانے پر رب کی طرف سے آیت نازل ہو گئی اور حکم الہی یہ ملا کہ معاف کر دیں، درگزر کریں، اور آخر میں کیا کہا کہ وہ چاہتے نہیں کہ اللہ تمہاری بخشش کرے۔ صدیق اکبر کہتے ہیں میں بخشش چاہتا ہوں مولا، میں نے معاف کیا، میں نے درگزر کیا، اپنی قسم کا کفارہ ادا کیا، اور پھر سے آپ نے وظیفہ جاری کر دیا، پھر سے آپ نے ان کی مدد کرنا شروع کر دی۔ اللہ اکبر۔ اس آیت کے تحت مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا مرتبہ بھی پتا چلتا ہے کہ اللہ نے قرآن میں نے کیا کہا، اولو الفضل، یعنی فضیلت والا۔ اب قرآن کہتا ہے کہ اے فضل والے قسم نہ کھائیں۔ اب دو مسئلے سیکھنے کو ملے، ایک تو یہ کہ کبھی زندگی میں کسی غلط کام کی قسم اٹھا لینا، پھر قسم پوری نہیں کرنی ہے، قسم توڑ دینی ہے، کفارہ دینا ہے، غلط کام نہیں کرنا۔ اب اس پہ وہ ماں باپ بھی ذرا توجہ دیں جو اپنے بچوں کو قسمیں دے رہے ہوتے ہیں، میرے مرنے کے بعد بھی فلاں رشتہ دار کے گھر نہیں جانا ہے، میرے مرنے کے بعد بھی اس کو دعوت میں نہیں بلانا۔ یہ غلط قسم ہے۔ لوگ کہے کیا کروں، ماں قسم دے کر گئی تھی اس لیے نہیں جاتا چاچا کے گھر پہ، ابو نے مجھے، اپنے ماں نے دودھ کی قسم دے دی تھی اس کی وجہ سے ہم فلاں رشتہ دار کو دعوت میں ہی نہیں بلائیں گے۔ بھائی ماں نے غلط قسم دی تھی۔ اگر کوئی ایسا کام جو ناجائز ہے، کوئی مثال کے طور پہ کوئی قسم کھا لے آئندہ نماز نہیں پڑھوں گا، تو کیا وہ نماز نہیں پڑھے گا یا پڑھے گا؟ نماز پڑھے گا، قسم کا کفارہ دے گا نا کہ نہیں یار قسم ٹوٹ جائے گی اس لیے نماز نہیں پڑھ رہا، روزہ رکھوں گا تو قسم ٹوٹ جائے گی۔ معاذ اللہ، حرام کام کی کسی نے قسم کھائی، غلط کام کی قسم کھائی تو وہ قسم توڑے گا، غلط کام نہیں کرے گا، ٹھیک ہے، اس کا کفارہ دے۔ اور اس طرح کی قسمیں دینی بھی نہیں چاہیے۔ یہ ماں باپ سوچیں کہ آپ اب ذرا غور کریں نا، یہ رشتہ داری کاٹنے والا معاملہ ہے نا، اور یہ خاص طور پہ ان شادیوں میں بڑا چکر ہوتا ہے۔ جب بھی شادی آئے گی وہ سارے پرانے زخم ہرے ہو جائیں گے۔ دونوں طرف کے لوگوں سے بات کر لیتا ہوں، ایک وہ ہیں کہ جو کسی کو بلاتے نہیں ہیں، اور ایک وہ ہیں جن کو بلائیں تو ان کو اب موقع ملا ہے بدلہ لینے کا، نہیں میں تو نہیں جاؤں گا، اب بتاؤں گا ان کو، میرے گھر پہ آگے پہلے معافی مانگے پھر جاؤں گا، میرے ساتھ تو یہ کیا تھا، مجھے یوں کیا تھا۔ اب پورا خاندان ٹینشن میں کہ جب تک جناب وہ دولہے میاں نہیں مانیں گے، وہ رشتہ دار مانے گا نہیں تو اچھا اس بیچارے کی عزت پہ آئی بھی ہوتی ہے کہ تمہارا بھائی نہیں نظر آ رہا، کدھر ہے؟ اب پوری دعوت میں ٹینشن کہ نہیں بھائی کو تو لانا ہے، بھابھی کو بھی لانا ہے، فلاں کو بھی لانا ہے۔ نہ کیا کرو ایسا، کسی کی تکلیف سے، کسی کی مجبوری سے فائدہ نہ اٹھایا کریں۔ دعوت والے دن ہی ساری دشمنی یاد آئی تھی، آج تو چلے جاؤ، اس کی عزت رکھ لو، بعد میں بیٹھ کے مسئلہ حل کر لینا۔ بندہ کہتا ہے میں تو انتظار کر رہا تھا، ہونے دو اس کے بچے کی شادی، پھر بتاؤں گا میرا، تب تو میری باری آئے گی۔ یہ دونوں طرف کے لوگ غلط ہیں کہ جو دعوت کے وقت، موقع کے وقت، کسی مسلمان کی خوشی کے وقت اسے تکلیف پہنچاتے، ٹھیک ہے اس سے ہو گئی غلطی، اس نے آپ کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کیا، مگر میرا اور آپ کا دین تو یہی سکھاتا ہے نا کہ جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو، جو تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کرو، جو تم سے توڑے تم اس سے جوڑو، مگر توڑنے والے دن تم جوڑنے والے دن توڑنے کی بات کرتے ہو۔
نہ کیا کریں. لوگ کہتے ہیں آج تو مزہ آیا ہے، انجوائے کرتے ہیں، آج بھاؤ مل رہا ہے اپنے کو. دیکھو سارا خاندان منانے آئے گا، سب معافی بھی مانگیں گے کیونکہ ان کے بچے کی شادی ہے، یہ آپ کر لیں گے. مگر اللہ کی بارگاہ میں آپ سوچیں، آپ اللہ کو ناراض کرنے والا یہ کام کریں، معاف کر دیں، درگزر کریں، آ جائیں، حیران کر دیں پورے خاندان کو کہ میں ناراض ضرور تھا مگر آج تمہارے بیٹے کی خوشی ہے، تمہاری خوشی میں بھی شریک ہونے آ گیا. خدا را وہ بزرگ جو اپنے بچوں کو وصیت کرتے ہیں کہ فلاں کے گھر مت جانا، فلاں سے بات نہیں کرنا، نہ کرو ایسا، معاف کر دو، درگزر کر دو. کیا خوبصورت الفاظ ہے قرآن کے، اس کی لذت محسوس کرو. اللہ فرماتا ہے وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، معاف کرو اور درگزر کرو. اور آگے انعام کیا دے رہا ہے؟ اللہ فرماتا ہے کیا تم اسے دوست نہیں رکھتے؟ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کہ اللہ تمہاری بخشش کرے. واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے. آپ کو پتہ ہے سب سے زیادہ صدقہ دینے کا ثواب کس کو ہے؟ اب ذرا غور سے سنیے، اس آیت کے تحت بات جلدی سمجھ آ جائے گی. وہ رشتہ دار جو آپ سے کینہ رکھتا ہے، وہ رشتہ دار جو آپ سے دشمنی رکھتا ہے، سب سے زیادہ ثواب اس کو صدقہ دینے کا ہے نا. مشکل کام بندہ کہ اس کو کدھر سے دوں بھائی، سارا دن میری برائی کرتا ہے، سارا دن میرے خلاف. اللہ اکبر، کیا پیارا مذہب ہے کہ جب تم اسے تحفہ دو گے، اسے صدقہ بھجواؤ گے، اس کے گھر پہ عیدی بھجواؤ گے، کوئی سامان بھجواؤ گے، اس کے دل میں نرمی آ جائے گی اور محبت پیدا ہوگی، رشتہ داری جڑ جائے گی. یہ امتحان ہے تمہارا. دیکھیں یہ کوئی کمال نہیں ہے. مجھے آپ مثال کے طور پہ کوئی بھائی کھڑے ہوں اور مجھے کوئی تحفہ دیں، میں ان کا شکریہ ادا کروں، میں بھی کوئی قلم نکال کے دے دوں، یہ کیا کمال کیا؟ امتحان، عادت کہتے ہیں نا، عادت کا امتحان کب شروع ہوگا؟ اخلاق کا امتحان کب شروع ہوگا؟ جب آپ کے ساتھ کوئی بدتمیزی کرے. اور اب آپ کا ٹالرنس لیول کیا ہے، اب آپ کے برداشت کا لیول کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں جناب ہم شریف کے ساتھ شریف ہیں، بدماش کے ساتھ بدماش. مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی کہ یہ بدماش والا بٹن لگا ہوا کدھر ہے آپ کے اندر، کہ جب کوئی بدماش آتا تو آپ بھی آستینے چڑھا کے شروع ہو جاتے ہیں. بھائی شریف آدمی شریف کے ساتھ بھی شریف ہوتا ہے، بدماش کے ساتھ بھی شریف ہوتا ہے. جبھی تو بدماش سدھرے گا نا. ایک گالی دے دے تو اچھا خاصا نیک نمازی کہتا ہے میں بتاتا ہوں، اور واقعی وہ بتاتا ہے میں کیا ہوں. وہ کہتا ہے میں بتاتا ہوں میں کون ہوں، وہ واقعی اتنی گالیاں دے گا کہ پتہ چل جاتا ہے وہ کون ہے. حیران ہو جاتے ہیں کبھی کبھی تو داڑھی والے مذہبی لوگ غصے میں آتے تو پتہ نہیں کیا کیا بول رہے ہوتے. نہیں جناب، نبی پاک علیہ السلام کی عادت کریمہ سے سیکھیں. نبی پاک کی پچھلی کتابوں میں بھی یہ شان لکھی تھی کہ پیارے آقا کے ساتھ جتنی جہالت ہوگی، جتنا مس بہیو ہوگا، نبی پاک علیہ السلام کا ٹالرنس لیول، حلم اور بردباری اتنا ہی بڑھتا چلا جائے گا، آپ کی نرمی اتنی ہی بڑھتی چلی جائے گی. شعر تو سنتے ہیں کہ سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی، سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو کبائیں دی. آقا سوسائیڈ اٹیک کرنے والا کوئی آتا تھا اسے معاف کر دیتے. ہماری گاڑی کو کوئی ٹچ کر دے غلطی سے، ہم اس کو معاف نہیں کرتے. او ہو پھر تو وہ روڈ پہ جھگڑا ہوگا، ارے غلطی سے ہو گیا بھائی. لیکن نہیں، تیار، ہر بندہ لڑنے کے لیے تیار ہے، ریڈی ٹو فائٹ. وہ آج کل آئٹم میں آتے ہیں ریڈی ٹو ایٹ. ایسا لگتا ہے ہر آدمی ریڈی ٹو فائٹ ہے، بس موقع دو دیکھو کیسی لڑائی کروں گا. یہ اسلام نہیں ہے. ہم اچھی عادتوں کے بارے میں سیکھ رہے ہیں. اسلام نرمی کا، درگزر کا. پھر سنو یار، یہ خدا کی قسم یہ آیت بار بار پڑھنے والی ہے. اللہ نے پہلے ایک حکم دیا، عادت بتائی، اور پھر اس کا ریوارڈ، اس کا انعام بتایا. اور معاف کرو اور درگزر کرو. وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، معاف کرو، درگزر کرو. پھر اللہ خود فرماتا کیا چاہتے نہیں کہ اللہ تمہیں بخش دے؟ اللہ بخشنے والا مہربان ہے. یقین کرو جب کوئی دل دکھائے نا، کوئی دل توڑے، کوئی تکلیف پہنچائے، انسان ہے، سب کے ساتھ ہوتا ہے. یہ آیت یاد کر لینا، صدیق اکبر کا یہ وصف یاد کر لینا کہ یا اللہ میں اسے معاف کرتا ہوں، تو مجھے معاف کر دے. تو نے صدیق اکبر کو تو قرآن میں فرمایا کہ اللہ تجھے بخشنے والا مہربان ہے، میں بھی ان کا غلام ہوں، صحابہ کا چاہنے والا ہوں. اللہ میں چھوٹی سی کوشش کر رہا ہوں، میں اپنے ملازم کو معاف کر رہا ہوں،
میں اپنی بیوی کو معاف کر دیتا ہوں. بیوی سے بھی بعض اوقات تکلیف ہوتی ہے. اگر بہنیں مجھے سن رہی ہیں, آپ اپنے شوہر کو معاف کر دیں. بہت پہنچاتے ہیں شوہر تکلیف, پتہ ہے ہمارے پاس تو خط آتے ہیں, گالیاں دیتے ہیں, مارتے ہیں, پتہ نہیں کیسے لوگ اپنی بیوی پر ہاتھ اٹھاتے ہیں, بری بری باتیں کرتے ہیں, نشہ کر کے گھر آتے ہیں. نہ کرو ایسا. بیوی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے پاس دل نہیں. اس کو جو بولنا ہے, جیسے بولنا ہے, جیسے سنانا سنا کے چلے جاتے ہیں, وہ روتی رہتی ہے. مگر اللہ کی بارگاہ میں اس کا بھی جواب دینا ہوگا. باپ اگر ہے تو بیٹے کو معاف کر دے. بیٹے کو اگر باپ سے تکلیف ہے معاف کر دو. ارے تھوڑی سی زندگی ہے, دل میں رکھ کے نہ گزارو. دشمنیاں پال کے زندگی گزارو گے, یہ زندگی تکلیف سے ہو جائے گی. ٹینشن میں رہو گے. لوگوں کو شوگر ہو گئی, بلڈ پریشر, فرسٹریشن, اتنی بیماریاں ہیں. اس کے پیچھے دیکھو تو کسی سے دشمنی پالی ہے, کسی کا حسد پالا ہے, کسی کی باتیں سوچتے رہتے ہیں, کسی کے لیے نیگیٹو سوچتے رہتے ہیں. فیملی کے اندر جناب عجیب گھوٹالے بنے ہوئے ہیں. ساس بہو سے پریشان, بہو ساس کے بارے میں سوچتی رہتی ہے. سب ایک دوسرے کو معاف کر دو. وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اللہ بخشنے والا ہے. اگر آج تم کسی بندے کو, کسی بندی کو معاف کر دو گے, وہ کریم تمہارے گناہ معاف فرما دے گا. وہ ہماری بخشش کر دے. اس سے بڑھ کر ہمیں کیا چاہیے؟ لوگ کہتے نہیں میں معاف نہیں کروں گا. میں اب بتاؤں گا کون ہوں. اب تو بدلہ لے کر بتاؤں گا. اب پتا چلے گا اس کو میں کون ہوں. ہاں اب تو نوکری سے نکالوں گا, اس کو تباہ و برباد کر کے رہوں گا. میری برائی کی ہے, اب میں زمانے کو بتاؤں گا یہ کون ہے. اب اس کے خلاف تو اخبار میں آئے گا, اس کے خلاف میسج چلیں گے. ایک حدیث پاک سن لو, جو یہ بدلہ لینے والے ہیں, جو یہ دل میں پال کر چلنے والے ہیں. میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جو معاف نہیں کرتا وہ معاف نہیں کیا جائے گا. جو رحم نہیں کرتا وہ رحم نہیں کیا جائے گا. لوگ کہتے ہیں نہیں میں کیوں رحم کروں. ملازم ایک غلطی کرتے اس کو گالیاں دیتے ہیں, نوکری سے نکال دیتے. وہ غریب بیچارہ, بعض اوقات کئی ملازم ایسے ہیں جو روز گھر جا کے روتے ہوں گے کہ میں روز سیٹ کی گالیاں سنتا ہوں, لیکن اس لیے بیچارہ نہیں جاتا کہ پتہ ہے نوکری پھر نہیں ملے گی. مگر دل تو وہ رکھتا ہے نا, کہیں تو اس کی فریاد سنی جائے گی. تم سمجھتے ہو تم سیٹ ہو, جو کہنا ہے کہہ دو گے. وہ ملازم ہے, گھر میں جو ماسیاں ہیں, بہنیں میری سوچے جو ماسیوں کو برا بھلا کہتی ہے, وہ غریب نہیں جاتی چھوڑ کر, لیکن دل وہ بھی رکھتی ہے. جہاں تمہاری بیوی کا تم پر حق ہے, بچوں کا حق ہے, پڑوسیوں کا حق ہے, ملازمین کا بھی حق ہے. نہ توڑو دل, ورنہ اگر آج تم نے معاف نہ کیا اور اگر مجھے اور آپ کو پکڑ لیا گیا تو ہم کدھر جائیں گے. ایک صحابی رسول کے بارے میں آتا ہے, آپ کا ایک غلام تھا, اس نے کوئی مسٹیک کر دی. آپ نے چابک اٹھایا, مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا, پیچھے سے آواز آئی جتنا تم اس بندے پر قدرت رکھتے ہو کوئی ہے جو تم پر اس سے زیادہ قدرت رکھتا ہے. صحابی رسول نے جب مڑ کر دیکھا نا تو پیچھے نبی پاک علیہ السلام تھے. کہا یا رسول اللہ میں معافی مانگتا ہوں, میں اللہ کی رضا کے لیے اپنے اس غلام کو آزاد کرتا ہوں. آزاد کر دیا. پیارے آقا علیہ السلام نے کچھ اس طرح فرمایا کہ اگر تم یہ نہ کرتے تو تم کو آگ چھوتی. غور کیجیے, اگر آج میں کسی پر کنٹرول رکھتا ہوں تو رب مجھ پر اس سے زیادہ کنٹرول رکھتا ہے. ایسا نہ ہو کہ مجھے پکڑ لیا جائے. رحم کیجیے, معاف کیجیے, درگزر کیجیے. دل میں نہ رکھو لوگوں کے لیے چھوٹی چھوٹی باتیں پال کر. آج ہماری فیملی میں کتنی نفرتیں ہو گئی ہیں, بھائی بھائی میں, بہن بہن میں. یہ خوشی کا موقع ہے, شادی کا موقع ہے. میں ایک اور پیغام دینا چاہتا ہوں. اگر آپ میں سے کوئی ایسا بھائی بہن میری بیٹھی ایسی جو مجھے چینل پہ سن رہے ہیں, جو ویڈیو پہ سن رہے ہیں, اور آپ کو پتا ہے کہ یار فلاں رشتہ دار, فلاں پڑوسی, فلاں دوست سے دوری ہو گئی. پتہ ہے کئی گھرانے کیوں دور دور ہیں. میاں بیوی 1 سال سے الگ الگ ہیں. انتظار کیا ہے, بیوی آ کر سوری بولے تو میں اس کو لے آؤں. بیوی بولتی نہیں, وہ آ کے پہلے معافی مانگے تو میں چلی جاؤں گی. ایک سوری ہے اور دونوں دور بیٹھے ہیں. کوئی آگے بڑھ کر معافی مانگنے کے لیے تیار نہیں ہے. دونوں کو ایک دوسرے کی یاد بھی آ رہی ہے, مگر یہ ایگو, یہ انا خاندان نہیں ملنے دے رہی. بچپن کے دوست تھے, کسی بات پہ لڑائی ہو گئی. ایک دوست کہتا ہے جب یہ معافی مانگے گا میں چلا جاؤں گا, دوستی کر لوں گا. نہیں, وہ کہتا ہے نہیں, یہ معافی مانگے پھر دوستی ہو جائے گی. کئی سال ہو گئے منہ نہیں دیکھا ایک دوسرے کا. یاد بھی آتی ہے مگر وہ ایگو, وہ انا رو کے بیٹھی ہے. معاف کر دو.
آپ آگے بڑھ کے معافی مانگ لو نا. ہماری میملی میں کہتے ہیں نا جو نمی ہو وہ اللہ کے کمی ہو. آپ آگے جا کے آپ معافی مانگ لو کہ بھائی میری غلطی تھی, معاف. ہو سکتا ہے آپ کے دل میں خیال ہے میری غلطی نہیں تھی, میں کیوں معافی مانگوں. یہی تو وجہ ہے روکے ہوئے. آگے بڑھ لو, معافی مانگ لو. اللہ کو پسند آتا ہے جو دوستی کرتا ہے, جو معاف کرتا ہے, جو درگزر کرتا ہے. اللہ کرے کہ یہ عادت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی سے میں سیکھوں کہ آپ کو دکھ پہنچاتا اس صحابی سے, آپ کے جاننے والے تھے, آپ نے قسم اٹھا لی کہ مدد نہیں کروں گا, مگر جب آیت قرآنی سنی, اللہ کا حکم سنا, معاف بھی کیا, وظیفہ بھی جاری کر دیا. اللہ ایسا بڑا دل ہمیں عطا فرمائے. ہمیں اپنے پڑوسیوں کا, اپنے رشتہ داروں کا, اپنے عزیز و اقارب کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک خادم تھا, آپ کے پاس وہ کھانا لے کر آیا, ایک بار دودھ لے کر آیا. آپ نے وہ جب دودھ پی لیا تو غلام نے عرض کی کہ حضور میں پہلے بھی جب کوئی چیز پیش کرتا تھا تو آپ اس کے بارے میں ہمیشہ پوچھتے تھے کہ کہاں سے لایا. اس دودھ کے بارے میں آپ نے مجھ سے پوچھا نہیں میں کدھر سے لایا. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے پوچھا اچھا بتاؤ پھر دودھ کدھر سے لایا. کہا حضور بات یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں جب میں بھی ایمان نہیں لایا تھا, میں نے ایک بیمار پر منتر پھونکا تھا, آج اس کے معاوضے میں مجھے یہ دودھ ملا. یعنی وہ غیر اسلامی جو منتر ہوتے ہیں, یعنی یہ حرام کی کمائی تھی. اب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جب یہ سنا نا, آپ پریشان ہو گئے, بے قرار ہو گئے. آپ نے اپنے حلق میں انگلیاں ڈالی اور دودھ کو اگل دیا, اور اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں نہایت عاجزی کے ساتھ عرض کی, یا اللہ جس پر میں قادر تھا وہ میں نے کر دیا, اس دودھ کا تھوڑا حصہ جو میری رگوں میں رہ گیا ہے میرے مالک کو تو معاف کر دے. اے صحابہ کے چاہنے والوں, اے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والوں, یہ تھی شان صدیق اکبر. حرام کا ایک قطرہ بھی پیٹ میں نہ جائے. غلطی سے پتہ نہیں تھا, ڈیلیبریٹلی چلا گیا تو کیا کیفیت کی, سب نکال دیا. بے قرار ہو گئے, گر گرانے لگے, معافی مانگنے لگے. مگر آج ہماری روزی کا کیا حال ہے. یاد رکھو میرے بیچے اسلامی بھائی, حرام اور حلال یہ بڑی واضح چیز ہے, اس سے دور ہونا بڑا ضروری ہے. ساری نمازیں, ساری عبادتیں, روزے, صدقے, خیرات, یہ سب جب کام آئیں گے جب روزی حلال ہوگی. آج بندہ کہتا ہے پیسے آنے چاہیے, کاروبار چلنا چاہیے, بینک بیلنس بڑھنا چاہیے, چاہے حلال سے آئے چاہے حرام سے آئے. نہیں میرے بیچے اسلامی بھائی, ہم پھر کہتے ہیں ہماری عبادت میں ہمیں رونق نہیں ملتی, روحانیت نہیں ملتی, دعائیں قبول نہیں ہوتی, پریشانیاں دور نہیں ہوتی. حرام کماؤ گے, حرام کھاؤ گے تو کدھر سے برکتیں ملیں گی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے, آپ نے ایک شخص کو دیکھا وہ ہاتھ اٹھا کر رو رو کر اللہ کی بارگاہ میں فریاد کر رہا تھا. حضرت موسیٰ نے عرض کی مولا اس کی دعا قبول کیوں نہیں فرماتا. اللہ نے فرمایا موسیٰ یہ اتنا روئے کہ روتے روتے مر جائے, اتنے ہاتھ اٹھائے کہ اس کے ہاتھ آسمان کو چھو لیں, میں نے اس کی دعا قبول نہیں کرنی. کہ یا اللہ کیا وجہ ہے. فرمایا موسیٰ وجہ یہ ہے کہ جو یہ کھاتا ہے وہ حرام ہے, یہ جو پہنا ہوا ہے یہ حرام ہے. اگر کھانا حرام ہے, لباس حرام ہے, کمائی حرام ہے تو پھر دعائیں قبول نہیں ہونی, پھر عبادتیں قبول نہیں ہونی. جس کے پیٹ میں حرام کا ایک لقمہ جاتا ہے اللہ اور اس کے فرشتے اس پر لعنت کرتے ہیں. خدا نہ سمجھو جو میرے اور آپ کے نصیب میں ہے وہ کوئی چھین نہیں سکتا ہے, اور جو میرے اور آپ کے نصیب میں نہیں وہ کوئی دے نہیں سکتا ہے. صبر کرو, اللہ حلال نہیں دے گا. جلد بازی, شارٹ کٹ کہ نہیں جناب حلال کمائیں گے تو پیچھے رہ جاؤں گا, ساری مارکیٹ آگے بڑھ گئی, سب نے بڑے بڑے بنگلے بنا لیے, میں تو کرائے کے گھر میں ہی رہ جاؤں گا. ذرا سوچو, اس ریس میں لگے رہے اور حرام کما لیا تو بربادی مقدر ہے. اللہ مجھے اور آپ کو یہ بات اللہ کرے میرے اور آپ کے دل میں راسخ ہو جائے کہ مجھے اور آپ کو ایک ایک لقمہ حلال کا کمانا ہے, ہمارے بچوں کو بھی حلال کھلانا ہے, ورنہ بچے بھی نافرمان ہو جائیں گے. صدقہ دو گے تو صدقہ بھی قبول نہیں ہونا ہے. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی سیرت سے یہ سیکھ لیجیے. آخری بات, قیامت کے دن یہ جو کچھ لوگوں کہے گا نا شیطان بڑا مردود ہے نا, وہ ہمیں ایک عجیب سی فینومنا, ایک عجیب سی تھیوری سکھاتا ہے
کہ یار ٹھیک ہے میں حرام کماتا ہوں، تھوڑا سا رشوت کا کام بھی ہو جاتا ہے، تھوڑا سود کی بھی ہو جاتی ہے سیٹنگ، کچھ ملاوٹ ہو جاتی ہے، لیکن میں صدقہ خیرات بہت دیتا ہوں، میں ہر سال حج بھی کرتا ہوں، عمرہ بھی کرتا ہوں، اور جناب غریبوں کی مدد بھی کرتا ہوں، تو یہ بیلنس ہو جاتا ہے۔ شیطان کہیں کسی ذہن کے کونے میں یہ ڈال رہا ہوتا ہے کہ یار جو تو ڈنڈی مارتا ہے نا وہ صدقہ خیرات کر کے ذرا برابر ہو جائے گا۔ یہ بہت بڑی شیطان کی طرف سے سمجھ لیں، یہ بڑا وار ہے، بڑی بھول ہے ہماری۔ پہلے ایک جملہ یاد کر لیں، اللہ پاک ہے اور پاک مال ہی قبول فرماتا ہے۔ اللہ، میرے ساتھ مل کر دوہراؤ، اللہ پاک ہے اور پاک مال ہی قبول فرماتا ہے۔ آپ حرام دے کر اللہ کو راضی نہیں کر سکتے۔ اب اس کو دنیاوی اگزامپل کے ذریعے سمجھے کہ مثال کے طور پہ آپ کسی بادشاہ سے ملنے گئے اور بڑی زبردست پیکنگ ریپنگ کے ذریعے بڑی سی بوٹل اسے تحفے میں دے آئے، اور بادشاہ کا یار زبردست تحفہ، آپ چلے گئے گھر پہ، جب وہ پیکٹ کھلا تو اس بوتل میں پیشاب ہو، ناپاکی ہو، بتاؤ بادشاہ خوش ہو گیا ناراض ہوگا؟ پیکنگ بڑی اچھی تھی، ریپنگ بڑی اچھی تھی، اندر سے نکلا کیا؟ پیشاب، ناپاک۔ اللہ کی بارگاہ میں ناپاک مال دے کر سمجھتے ہو اللہ قبول کرے گا؟ اللہ کو ہمارے مالوں کی ضرورت نہیں ہے، وہ ہمارے دلوں کو دیکھتا ہے، ہماری نیتوں کو دیکھتا ہے۔ آپ 1 روپیہ حلال کا صدقہ کریں، اللہ اسے حرام کے کروڑوں سے زیادہ پہلے قبول فرمائے گا۔ تو اپنا ذہن بنا لیں۔ ایک اور بات یاد کر لو، بہت زیادہ حرام ہے تو بعض اوقات حرام بہت ہوتا ہے، سکون نہیں ہوتا۔ حلال تھوڑا بھی ہو برکت والا ہوتا ہے، سکون والا ہوتا ہے، بچے فرما بردار ہوتے ہیں، نمازی ہوتے ہیں، نیک ہوتے ہیں، لڑائی جھگڑے گھر میں نہیں ہوتے۔ حرام مال دنیا میں بھی بربادی لاتا ہے، آخرت میں بھی بربادی لاتا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی سیرت سے یہ بھی سیکھنا نصیب فرمائے کہ ہم فقط حلال کمائیں۔ اب ہو سکتا ہے اس بیان سے کسی کا ذہن بن رہا ہو، سوچ رہا ہو کہ یار بات تو یہ ٹھیک کر رہے ہیں، مسلمان کو پتا تو ہوتا ہی ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں، لیکن میں یہ کیسے چھوڑوں؟ میں سود چھوڑوں گا میری کمپنی بند ہو جائے گی، میں اگر حرام کام چھوڑ دوں گا تو بچوں کا کیا ہوگا، میری پوری فیکٹری، میرا پورا نظام یہ دھرم برم ہو جائے گا۔ بات تو مولانا صاحب ٹھیک کر رہے ہیں، مگر میں نکلوں کیسے؟ بعض اوقات لوگ اس طرح کی بات سن کر ڈبل مائنڈڈ ہو جاتے ہیں، ذہن بن رہا ہوتا ہے لیکن ہمت نہیں کر پا رہے ہوتے۔ میں ان کو ایک جملہ کہہ دیتا ہوں، بلکہ میں نے کئی بار اپنے بیانات میں یہ واقعہ سنا ہے، اسی لیے سنا رہا ہوں شاید کسی کے دل پر چوٹ لگ جائے۔ ایک بار ہم اٹلی میں تھے، اسی طرح کا رزق حلال پر بیان ہوا، ایک نوجوان میرے پاس آیا بیان کے بعد، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، کہتے مولانا صاحب بات تو آپ نے بہت اچھی کی ہے، حرام نہیں کمانا چاہیے، مگر میرا ایک اسٹور ہے اٹلی میں، ملان میں ملاقات غالباً ہوئی تھی یا بلنیو میں ہوئی تھی، بولونیا میں، تو وہ کہتا ہے کہ میرا اسٹور ہے اور اس پہ میں شراب بھی بیچتا ہوں، اور یہاں یورپ میں اگر آپ شراب نہ بیچے نا تو اسٹور چلتا نہیں ہے۔ اب میں آپ کی بات تو سمجھ آ رہی ہے کہ میں حرام کما رہا ہوں، لیکن میں شراب نکال دوں گا تو نہ اسٹور کا کرایہ نکلے گا نہ میرے گھر کا خرچہ نکلے گا، میں کروں کہ آپ بتائیے؟ آپ نے کہا میں چھوڑنے کے لیے تیار ہوں۔ میں نے اس کو ایک جملہ کہا، اور وہی جملہ میں آپ سب کو بھی کہہ رہا ہوں، اگر میرا کوئی بھائی ایسا بیٹھا ہے یا بعد میں یہ بیان سنے کہ اسے یہ فیل ہو رہا ہے کہ ہاں یار میں کاروبار میں یہ چیز غلط کرتا ہوں، مجھے چھوڑنی چاہیے لیکن میں چھوڑوں گا تو میرا کاروبار بیٹھ جائے گا، میں نے اس کو ایک جملہ کہا، میں نے کہا یہ بتاؤ تم حرام کما رہے ہو، اللہ کو ناراض کر رہے ہو؟ کہتا ہاں۔ تمہیں روزی مل رہی ہے؟ کہتا ہاں۔ میں نے کہا تم اللہ کو راضی کرو گے وہ روزی بند کر دے گا؟ وہ زاروں کتار رونے لگا، کہتا بس اب مجھے سمجھ آ گئی، روزی دینے والا تو رب ہے نا، جب تم اللہ کو راضی کرو گے تو وہ روزی کیسے بند کر دے گا؟ وہ غیب سے تمہارے لیے دروازے کھولے گا، ہمت تو کرو۔ یقین کریں 1 یا 1.5 سال بعد میرا پھر جانا ہوا اٹلی، مجھے یاد نہیں تھا، وہ نوجوان مجھے ڈھونڈتے ڈھونڈتے ملا، کہتا آپ نے کہا تھا نا، میں نے اس دن سے شراب بیچنا بند کر دی، اللہ نے میری روزی میں اور برکت ڈال دی ہے، مجھے پتا نہیں کہاں سے روزی ملی مگر میرے رزق کے دروازے کھل گئے۔ اچھا یہ میرا کہنا نہیں ہے، یہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے، اللہ نے قرآن میں وعدہ کیا ہے، آج سن لو، اللہ ادھر سے روزی دے گا جدھر تمہارا گمان بھی نہیں ہوگا۔ جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اس کے لیے کافی ہے، بس وہ بھروسہ چاہیے، وہ یقین چاہیے، وہ ہمت چاہیے کہ بس مالک آج کے بعد حرام نہیں کماؤں گا،
کچھ دنوں تک آزمائے جاؤ گے، یاد رکھنا ٹیسٹ ہوگا. ایسا نہیں مہینے کی 10 لاکھ آمدنی ہے اور آج آپ حرام چھوڑ دو تو کل سے وہ 12 لاکھ ہو جائے گی، 2 لاکھ ہو جائے گی، 1 لاکھ ہو جائے گی. آزمایا جائے گا، کھڑے رہنا. پھر دیکھو اللہ کیسے غیب کے خزانوں سے دے گا. بے شک تھوڑا بھی ہوا اللہ اس میں برکت ڈالے گا، سکون ڈالے گا، صحت ڈالے گا، بچوں کی خوشیاں ڈالے گا، تمہیں ٹینشن فری کر دے گا، کیونکہ تم نے رب کی رحمت کی طرف 1 قدم بڑھایا ہے. اس کا وعدہ ہے میری رحمت 10 قدم آئے گی. انشاءاللہ ہمت میں رہو. اور آج یہ ہمت کر کے اٹھے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر ہوا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے حرام نہیں کمانا، جھوٹ بول کے نہیں کمانا، ملاوٹ، رشوت اور سود کا کام نہیں کرنا.